السلام علیکم. سوچ 360 کے پلیٹ فارم سے حارث سعید آپ کی خدمت میں حاضر. پہلے تو میں جو پی ٹی آئی کے یوتھیے بھائی ہیں جو عمران خان کی محبت میں مبتلا ہیں انہیں تو میں کہہ دوں کہ اگر آپ نے غلطی سے بھی میری ویڈیو کھول لکھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز بند کر دیں، کیونکہ آپ کو کافی تکلیف ہوگی، کیونکہ آج جو میں ویڈیو کرنے لگوں اس کی میں معذرت آپ سے پہلے کرنے لگوں، اور جو میں بات کرنے لگوں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور کافی اہم وجہ ہے، جس کی وجہ سے میں آج دو امپورٹنٹ وارداتیں جو پی ٹی آئی نے کی ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا. یہ دونوں ویڈیو کی فارم میں پہلے آپ کو دکھاؤں گا اور پھر میں اس کے بارے میں ایک ایک کر کے بات کروں گا. پہلے تو آپ علیمہ باجی کی جو ہے نا یہ واردات دیکھیں. ان کا بڑا یہ ایک خواب تھا کہ سیرت نبی پڑھایا جائے پاکستان میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جائے. اب کیا یہ جو جج صاحب ہیں عمران خان کو یہ خواب کا جو پورا کرنے جا رہے تھے، یہ عمران خان کو آج اس چیز کی سزا سنائی جانی تھی. میرے خیال میں جج صاحب کو بڑا مشکل پیش آئے گی کہ عمران خان کو القاعدت پہ کیا سزا میں یا اپنے جو ورڈکٹ ہے اس کے اندر کیا لکھیں. تو عمران خان کو کوئی پریشر نہیں ہے، یہ عمران خان کا ہی ڈیمانڈ تھا کہ اس کو جلدی ہائی کورٹ لے کر جائیں گے. مجھے جو ہمیشہ سے غصہ آیا ہے نا مسلمانوں پہ بھی اور خاص طور پہ پی ٹی آئی پہ، کہ جتنا انہوں نے اسلام کو بیچا ہے، بے شرمی کی ایک حد ہوتی ہے، شاید وہ حدیں پار کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ ایک بندہ جو سرٹیفائیڈ قسم کا چور، اچکا، لفنگا، ملک دشمن ہو، اس کے بارے میں اب اسلامی ٹچ کے ساتھ اسلامی کارڈ کھیلا جا رہا ہے. یعنی کہ ویسے اللہ بھی اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہوگا، اور میں کہتا ہوں وہ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوگا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. قسم سے یہ مسلمان ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں غیر مسلموں کو کہ انہوں نے ہمارا مذہب کو بدنام کیا. نہیں، اسلام کو سب سے زیادہ بدنام کرنے میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے، اور اس طرح کے مسلمانوں کا ہاتھ. یعنی کہ چیک کریں کہ سیدھا سیدھا کیس کیا ہے. ملک ریاض صاحب کو جو ہے وہ جرمانہ ہوا انگلینڈ میں، ادھر بھی پاکستان میں انہیں جرمانہ ہو چکا ہوا تھا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہوا تھا جو کراچی میں انہوں نے بنایا تھا بحریہ ٹاؤن، اس کی جو زمینیں ہڑپ کی تھیں موصوف نے، اس پہ بھی جرمانہ ہوا، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے اتنے ہزارہ جو ہے نا وہ واپس کرنے. اب کیا ہوا کہ جب این سی اے نے وہاں سے پیسے بھیجے تو رادر کہ وہ حکومت پاکستان کے پاس جاتے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، جو کہ اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا صرف اور صرف ملک ریاض کے اس جرمانے کے پیسے اکٹھے کرنے میں، کہ ادھر سے پیسے آئیں گے. جرمانہ 1000 ملین پاؤنڈ فار ایگزامپل کراچی کے جو بحریہ ٹاؤن ہے اس میں جرمانہ ہوا. اب وہ جرمانہ آہستہ آہستہ ملک ریاض صاحب نے اور بحریہ ٹاؤن نے دینا تھا. اب وہ جو انہوں نے دینا تھا ملک ریاض صاحب نے، ہوا یہ کہ جو این سی اے کی طرف سے آیا کابینہ میں بیٹھ کے، جو عمران خان صاحب ہیں جو ریاست مدینہ کے بہت زیادہ دعوے دار بنتے ہیں، انہوں نے اس اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کرا دیے. اس کا مطلب ہوا کہ اگر 1000 ملین پاؤنڈ تھا تو اب وہ 810 ملین پاؤنڈ رہ گیا، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ وہاں سے آ گیا جو کہ حکومت پاکستان کو جانا تھا. اتنا بڑا ڈاکہ میرے خیال میں تاریخ میں نہیں ڈالا گیا ہوگا جو اس موصوف نے ڈالا ہے. اور ابھی بھی شریف بن رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں القادری ٹرسٹ میں، جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کے بارے میں تعلیم دی جانی چاہیے تھی. ویسے میں کہتا ہوں بہت ہی بغیرتی کی حد ہے، سوری ٹو یوز سچ ورڈ، لیکن ایک حد ہوتی ہے نا. وہی بات آ جاتی ہے جو علامہ اقبال کا شعر ہے. شعر مجھے اس طرح تو یاد نہیں رہتے، لیکن علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ کلمہ بھی جو ہے وہ فتنے کی اگر اس طرح کے لوگ استعمال کریں تو وہ بھی فتنہ بن جاتا ہے. تو یہ فتنے ہیں، یہ جو اسلامی ٹچ کا نام دے کے یہ جو اب آج کل کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہاں کے سٹوڈنٹس کو دکھایا جا رہا ہے، وہاں پہ کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ روحانیت کی تعلیم. وہی روحانیت جو پنکی پیرنی صاحبہ کے پاس ہے، وہی جو سوئیاں چبوئی جاتی ہیں پتلوں میں، وہ والی روحانیت. ویسے بہت بے شرم ہے، اور کیا ڈھٹائی سے جھوٹے بے شرم لوگ ہیں یہ. یعنی کہ ایک آپ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے یار، کسی لیول پہ تو رک جاؤ، کسی جگہ پہ تو رک جاؤ. آپ کا عظیم لیڈر، اس میں کوئی اچھا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، واہ بھی واہ، اچھا جی زانی وہ
ناجائز بیٹی اس کی سرٹیفائڈ اس کی. اچھا جی مان لیا کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے, نیکوکار ہو گئے جی, مان لیا انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ لیتا ہے, بالکل پاسبل ہے. تو 2009 میں آئلہ ملک کی آڈیو کیوں آئی تھی؟ کوئی ڈینائل ہے اس کا؟ نہیں ہے. پھر آپ کہیں کہ 2011 کے بعد جب انگلی پکڑی گئی, بڑے پاپا نے انگلی پکڑی, تو اس کے بعد سے انہوں نے سارے برے کام چھوڑ دیے. تو یہ چوریاں چکاریاں کیا ہیں؟ جب جنرل عاصم منیر صاحب لے کے آئے ایویڈنس کہ آپ کی بیگم صاحبہ وہ اس میں ملوث ہیں, تو تب عاصم منیر کو کیوں نکالا؟ آپ کا پرپس صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود ہے. اس بندے کو صرف اور صرف اپنی ذات سے پیار ہے. یہ میں کہتا ہوں جس طرح وہ پرانے دور میں سنتے نہیں تھے کہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی بھی بلی چڑھا دیتے تھے, یہ اس طرح کا بندہ ہے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ اپنے بچوں تک کو قربان کر دے. یہ کوئی چیز کو جو ہے نا یہ نہیں محسوس کرے گا. کہ آپ نے ہر لیول پہ جا کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے بار بار. ابھی بندہ ایک حرکت پہ برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے, دوسری آ جاتی ہے. میں نے یقین کریں, میں نے پولیٹیکل, آپ کو پتہ ہے زیادہ تر میں پولیٹیکل ویڈیو کرتا ہوں, تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا بریک دینا چاہیے, تھوڑے سے سوشل آسپیکٹ پہ بھی کرتا ہوں, انٹرنیشنل ٹاپکس پہ بھی کرتا ہوں. تو میں نے کہا تھوڑی سی بریک دے کے نا تھوڑے سے سوشل کرتا ہوں. لیکن ایسے وہ کنٹینٹ عمران خان صاحب پرووائڈ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کہ بندے سے رہا نہیں جاتا. اس وجہ سے میں نے کہا کہ 2 ویڈیو بنانے کی بجائے 1 ویڈیو بنا دیتا ہوں, اور جو کہ دوسری بھی اسی میں شامل ہے ٹاپک. اب آپ دوسری ویڈیو دیکھیں. یعنی کہ پھر بے شرمی. ابھی میں نے ایک بے شرمی, جھوٹ, خباثت کا ذکر کیا اور دوسری بے شرمی آ گئی. یہ چیک کرے کہ کرم ایجنسی کا واقعہ یہ وفاقی حکومت پہ ڈال رہے ہیں. یار ذرا سی کوئی کونے خدرے میں کوئی شرم, کوئی حیا, وہی خواجہ آصف والا جملہ, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, پر نہیں ہوتی بھائی, بالکل نہیں ہوتی. آپ کی وجہ سے بچے مرے. میں نے پہلے بھی کرم پہ ویڈیو کی تھی اور میں نے یہی بات کی تھی کہ اس میں رسپانسبل کون ہے. چنا ہے نا آپ نے پی ٹی آئی کو, اس نے شعور دی ہے, تو اب شعور جو ہے نا وہ آپ انجوائے کرے. پورے پٹھان جو ہے نا کے پی کے, میں تو ان بیچارے پٹھانوں پہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا اور اس کی اصلیت جانتے ہیں. وہ بیچارے مفت میں رگڑے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پٹھانوں سے ملاقات ہوئی تھی, تو وہ ان لوگوں میں تھے جو کہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا فراڈیا بندہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کتنے مزے سے یہ ڈرامے بازی اور جھوٹ بولتے ہیں. ٹک ٹاک کی جماعت ہے, صرف اور صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہ چکی ہوئی ہے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. آج انہیں مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کی طرف سے سپورٹ ختم ہو, یہ نظر بھی نہ آئے. یہ ان کا حال اس سے بھی برا ہوگا جو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں حال ہوا ہے, یا تھا, اب تو پھر تھوڑا سا بہتر ہے. یہ ان کی حالت ہے. سلام میں پیش کرتا ہوں ان جوتیوں کو جو ان کی سب یہ حرکتیں دیکھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ہیں. اندھے, گونگے, بہرے, جہالت سے بھرے ہوئے, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمیں شعور دی ہے. یہ بندروں والا شعور, میں کہتا ہوں بندر اس سے بہتر ہیں. بندر اس سے بہتر ہیں جو کم از کم اپنے کسی برادری, اپنے کسی دوسرے بندر کا ہی خیال رکھ دیتے ہوں گے. یہ تو گدھے ہیں جو نوچتے ہیں. انہوں نے پاکستانیوں کو نوچا, انہوں نے پٹھانوں کو نوچا. ظاہر سی بات ہے وہ بھی پاکستانی ہے, لیکن اسپیسیفکلی کے پی کے کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے مذہب کو نوچا, انہوں نے پورے پاکستان کے مفادات کو نوچا. لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی, نہ ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. پہلی ویڈیو میں ایک اور بات یاد آ گئی مجھے, پہلی ویڈیو میں, کہ ہم تو عمران خان چاہتے تھے کہ ہمیں سزا دیں, ہم ہائی کورٹ میں جائیں. وہ بے شرم انسانوں کی طرح وہ موصوف اندر بیٹھے رہے. سوری ٹو یوز سچ اسٹرانگ ورڈز فار عمران خان کہ آج کی ویڈیو میں,
پر مجھے سب سے زیادہ غصہ جو ہے نا یہ ان 2 ویڈیو کو دیکھنے کی پہ ہوا ہے کہ کیسے باریک وارداتیں ڈالتے ہیں بے شرمی سے. وہ اور سے چیزیں ہائی لائٹ بھی ہو جاتی کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. میں نے بھی ٹویٹر پہ یہ چیزیں دیکھی تھی. اور اندر خانے علیمہ جو ہے اور بشرا بی بی کی جنگ جاری ہے کہ کون پی ٹی آئی کو پہ جو قبضہ کرے گا. لیکن جدھر اپنی مرضی ہونی ہے وہاں پہ مذہب کو بھی استعمال کرنا ہے تاکہ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کی جو ہے نا محبتیں جو ہے نا گھیر لیں. عمران ریاض خان کا یاد ہے نا جب وہ تحریک لبیک پہ حملہ کیا تھا نون کی گورنمنٹ میں, یہ تو عاشق رسول ہوتے ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا. اور وہی عمران ریاض صاحب کیونکہ یو ٹرن کے تو عادی ہیں نا, بے شرم ہے سارے کے سارے. یعنی کہ آپ کو اس پارٹی میں کا ہونے کے لیے بس اتنا ہی چاہیے کہ آپ بندہ بے شرم ہو. میں کہتا ہوں آپ کیوں نہیں فیکٹس کو دیکھتے, آپ کیوں نہیں فیکٹس پہ بات کرتے؟ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ فیکٹس پہ بات کریں گے آپ کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے. اور جس طرح انہوں نے مسجد نبوی میں جو خبیث حرکت کی تھی نا, انشاءاللہ جس طرح اب ان کے ساتھ ہو رہی ہے ذلت اور رسوائی, ان کے ساتھ اور مزید ہوگی. کیونکہ کسی چیز کی ایک حد ہوتی ہے. شیخ رشید کو دیکھا ہے نا اس کا کیا حال ہو رہا ہے اب. انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ہوگا اور اس سے بدتر ہوگا. سوری ٹو سے, مجھے پوری امید ہے کسی میرے یوتھی نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی, لیکن جو لوگ سینسیبل ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں خود اندازہ کر لیں کہ یہ چیزیں کس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں, کس طرح عوام کو پاگل بناتے ہیں, اور کس طرح جاہل عوام سو کالڈ پڑھی لکھی طبقہ عمران خان کے ایک برانڈ سے متاثر ہو کے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ جس طرح یہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہیں اور جو میں نے باتیں کی ہیں آپ اس سے کیا عکس کرتے ہیں اور اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں, یا آپ کا ویو پوائنٹ کوئی دوسرا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.